رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ، ان صورتوں میں زیادہ تر قیامت کے تذکرے ہیں۔ قیامت کے بارے میں جو بہت بڑی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یہ دیکھ لیں گے جب قیامت آ جائے گی پتہ ہی چل جائے گا۔ قیامت کو قائم کرنے والا اللہ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، بچھونا، پہاڑ بنائے، میخیں، اور تمہیں جوڑے پیدا کیے، تمہارے لیے نیند بنائی، تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، اور دن کو تمہارے لیے کمائی کی چیز بنائی، دن کو روشنی میں کماؤ، اور تمہارے اوپر 7 آسمان جو ہیں پیدا کیے، اوپر 7 چھتیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر سراج وہاج، ایک ایسا بلب لگایا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور ہم بارشیں برساتے ہیں، اور اس سے پانی زمین میں پہنچتا ہے تو اس سے حبن و نبات، اور غلے نکلتے ہیں، بوٹیاں نکلتی ہیں، اور گھنے باغات ہوتے ہیں۔ یہ ساری میری نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، پھر میرا شکر نہیں ادا کرتے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یہ سارے فوج در فوج آئیں گے، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے قبروں سے ٹڈی دل کی طرح نکل کے آ جائیں گے، اور اس سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس کے دروازے اور مورے ہو جائیں گے، شگاف پڑ جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے الی آخرہ۔ اور جناب ان للمتقین، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے، ان کے لیے باغیچے ہوں گے، ان کے لیے انگور، اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے ساغر ہوں گے، وہاں کوئی نہ لغو بات ہوگی نہ جھوٹ ہوگا، اور یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، عذاب قریب آ رہا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ آگے کے لیے کیا اس نے بھیجا ہے۔ کافر وہاں جا کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ والنازعات غرقا والناشطات، ایک اور انداز میں قیامت کا ذکر ہے۔ فرمایا جس طرح دنیا کے اندر بندہ مرنے لگتا ہے، فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں، بعض فرشتے تو ان کی رگوں میں گھس کر رگوں کو توڑ کر روح نکالتے ہیں، اور بعض فرشتے جو نیک لوگوں کی روح ایسے ہی نکالتے ہیں جیسے آٹے سے جناب بال کو کھینچ لیا جائے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس طرح کے جو حالات موت کے وقت ہیں، یہی حالات مرنے کے بعد بھی ہوں گے، کسی کے لیے آسانی ہوگی اور کسی کے لیے نقصان ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ، جب قیامت قائم ہوگی تو جناب یہ زمین کانپ جائے گی، دل جو ہیں وہ دہل جائیں گے، آنکھیں جو ہیں وہ پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، اور اب تو یہ کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہماری ہڈیاں پرانی ہو جائیں گی، اور تو پھر ہم کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایک ہی ڈانٹ پڑے گی، سب روئے زمین پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون نے نہیں مانا، جہنم کا ٹکڑا بن گیا، جہنم میں اس کو گرا دیا گیا۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تم زیادہ سخت ہو یا پورا آسمان جس کو ہم نے اتنا موٹا، اتنا بڑا، اتنا وسیع، جو خدا اتنا موٹا اور بڑا چوڑا عریض آسمان بنا سکتا ہے، کیا چند فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس نے زمین بھی پیدا کیا ہے، زمین کے اندر یہ کھیتیاں رکھی ہیں، پہاڑ رکھے ہیں، اور جناب چراگاہیں بنائی ہیں، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، تو تمہیں وہاں یقین آ جانا چاہیے، تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر دیں گے۔ سن لو، زندہ ہونے کے بعد کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، وہ کون ہیں؟
فرمایا من طغى وآثر الحیات، دو صفتیں بتائیں، جس نے دنیا میں سرکشی کی، دنیا کو ترجیح دی، وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، فإن الجحیم هی المأوى۔ اور جنت میں جانے کا کے بھی دو اعمال بتائے، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روک لیا، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تنبیہ فرمائی کہ آپ نے جب امیروں کو ایک مجلس میں تبلیغ شروع کی، ایک نابینا صحابی آیا، وہ مسئلے پوچھنے لگا، آپ کو ذرا ناگوار زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ ناگواریوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو ناگواری جب گزری کہ یہ لوگ کیوں بڑی مشکل سے میں نے اکٹھے کیے ہیں، اب یہ ایک نابینا صحابی آ رہا ہے تو یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے، ممکن ہے میری بات سن کے یہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بات فرمایا، تیوڑی چڑھاتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں ایک نابینے کے آنے سے؟ وہ تو جو ہے ایک شوق سے آ رہا تھا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور نصیحت اس کو فائدہ بھی دیتی، اور جن کو آپ نے پکڑ رکھا ہے وہ تو اعراض کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وہ جو ایمان لائے گا ٹھیک ہے، جو نہیں لائے تو اس کی مرضی، جو ایمان لا چکا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی تربیت کی جائے اور اس کو نصیحت کی جائے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے لے لے، یہ تو مکرم صحیفوں میں ہے، جو بلند اور مطہر ہیں اور فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور جو جناب انسان کے بارے میں فرمایا، کافر انسان کے بارے میں، قتل الانسان ما اکفرہ، یہ کیسا ناشکریاں کرتا پھرتا ہے، یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، نطفے سے پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کی راہ بھی ہم نے آسان کی ہے، ورنہ یہ پیٹ میں ہی مر جاتا، پیٹ سے نکالا بھی ہم نے ہے، پھر دنیا میں لائے بھی ہم ہیں، پھر اس کو موت بھی ہم دیں گے، اور قبر میں بھی ہم پہنچائیں گے، پھر قبر سے بھی ہم اٹھائیں گے۔ انسان کو اپنی خوراک کی طرف نظر نہیں جاتی ہے، بڑے دلائل ہیں، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، ہم اوپر سے پانی برساتے ہیں، زمین کو چیر کر اس سے اناج اور پھل پھول والے جو درخت اگاتے ہیں، ان میں سے انگور بھی ہیں، ترکاریاں بھی ہیں، زیتون اور کھجوریں بھی ہیں، گھنے باغ بھی، میوے بھی، اور جانوروں کے لیے بھوسا اور گھاس بھی، یہ سب تم اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ یہی قیامت کے بارے میں بھی بتا رہی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں تھیں، وجود میں آئیں اور پھر ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہی حالت تمہاری بھی ہوگی۔ جب کان پھاڑنے والی قیامت آ جائے گی تو تمہاری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، بلکہ انسان اپنے بھائی، ماں اور باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہے، اس سے بھاگے گا، ان کی دنیا میں حقوق نہیں پورے کیے ہوں گے، ان سے دور بھاگے گا، کہیں باپ نہ دیکھ لے، بیٹے نہ دیکھ لیں، دور، لیکن وہاں سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پکڑے چلے کو، ہر آدمی کی ایک شان ہوگی، ایک حالت ہوگی، کچھ چہرے مسفرہ، روشن اور ہنستے ہوئے تر و تازہ اور خوش ہوں گے، اور کچھ چہروں پر جو ہے مٹی چڑھی ہوئی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ کافر اور فاجر لوگ ہیں۔ یہ الشمس کوئرت، اس صورت کے اندر قیامت کے حالات بیان کیے، یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا اور یہ ستارے گر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 مہینے کی گابا نوٹری بیکار پھر رہی ہوگی، وحشی جمع ہو جائیں گے، پہاڑ نہیں اپنا سمندر جو ہیں وہ جھونکے جائیں گے، لبریز کر دیے جائیں گے، اور جو ہے نفوس جوڑے جائیں گے، اور جو زندہ درگور لڑکیاں تھیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں بغیر کسی وجہ کے زمین بلند کر دیا گیا تھا۔ صحیفے کھول دیے جائیں گے، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس کی کھال اتار دی جائے گی، جہنم سامنے ہوگا، جنت قریب کر دی جائے گی، ہر آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس کو نے حاضر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسمیں
اٹھا کر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حق ہیں، یہ جو بات ہے یہ اللہ کی ہے اور نبی کی زبانی تم سنتے ہو، اور اس کو لایا ہے فرشتہ حضرت جبرائیل، وہ بھی کریم ہے، وہ بڑی قوت والا ہے، امانت والا ہے، اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، سید الملائکہ ہے۔ تو اس ساری چیزوں کے بعد فرمایا وما صاحبکم مجنون، تمہارا صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے، وہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، وہ غیب پر کبھی بخل بھی نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ سارا اپنی امت کو بتا دیتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، پھر قیامت کے حال فرمائے، آسمان چر جائے گا اور جو ہے ستارے گر جائیں گے اور سمندر پھوٹ جائیں گے، قبریں اکھڑ جائیں گی، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے پیچھے بھیجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب کے ساتھ دھوکے میں ڈالا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں برابر کیا، اور جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ کے سمیع بصیر انسان بنا کے دنیا میں پھیلا دیا، لیکن تم قیامت کے منکر بنے بیٹھے ہو۔ تمہارے اوپر تو محافظین کرام کاتبین تمہارے سارے اعمال لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ نیک آدمی جنت میں جائیں گے، فاجر آدمی جہنم میں جلیں گے اور کبھی اس سے غائب بھی نہیں ہوں گے۔ ویل للمطففین الذین یکتالون علی الناس، قیامت کا تذکرہ اس میں بھی ہے، اور ساتھ ایک ان کی اخلاقی برائیاں بھی ذکر فرمائیں۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جب کسی سے کو تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، اور جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اگر کچھ کم کرے تو لڑ پڑتے ہیں، اور جب دینے لگتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کم کر کے دیتے ہیں۔ یہ کون سا ان کا پیمانہ ہے انصاف کا؟ ان کو پتہ نہیں کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر جن لوگوں کے حقوق مارے تھے وہ سارے ادا کرنے پڑیں گے۔ کچھ لوگ فجار ہوں گے جن کو سجین میں ان کی روحیں و اعمال نامے وہاں ہوں گے، اور وہ دنیا کے اندر جھٹلاتے پھرتے ہیں، لیکن وہاں قیامت کے دن جو ہے جب پکڑے جائیں گے تو دیکھ لیں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ کلا انہم عن ربہم یعنی دیدار نہیں کر سکیں گے، دور کر دیا جائے گا اللہ جہاں۔ حالانکہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہمارا خالق ہے وہاں محبوب بھی ہے، تو ان کو دور کر دیا جائے گا، پھر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جس کو تم جھٹلاتے تھے دیکھو اس کے اندر داخل ہو کے چیک کرو، اور جو نیک آدمی ہیں ان کے روحیں علیین میں ہوں گے، ان کے اعمال نامے بھی وہیں ہوں گے، اور یہ وہاں حاضر ہوں گے، اور یہ تخت شاہی پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، اور رحیق مختوم سے ان کو پلایا جائے گا جس پر کستوری کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے لوگوں کو رغبت کرنا چاہیے، باقی چیزوں میں رغبت کرتے ہیں، یہ چیز اصل رغبت کرنے کی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں دنیا کے اندر، تب ان کو یہ سارا مجرم لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے مذاق کرتے تھے، اور جناب آنکھیں مارتے تھے، اور کہتے چلے جا رہے تھے یہ ہیں جی دیکھو جو گمراہ ہو گئے باپ دادے کا دین نے چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ ان کو ان پر محافظ نہیں بنایا گیا تھا۔ آج ایمانداروں کو ہم موقع دیں گے کہ دنیا کے اندر جو وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے تم بھی ان کے ساتھ مذاق کر لو، جنت کے تختوں پر بیٹھ کر اس سے ان پر ہنس لو۔ اذا السماء انشقت، پھر فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، اور اس نے کان رکھا ہوا ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم آئے اور میں جو ہے اپنے جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ زمین بھی اسی طرح اس نے بھی کان رکھا ہوا ہے کہ کب مجھے لپیٹ دیا جائے گا۔ انسان تو مشقت اٹھا ہی رہا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں آئے تو بغیر مشقت کی کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مشقت اٹھاتا ہے تو اچھے نتیجے کی طرف اٹھاؤ، دین میں مشقت اٹھاؤ تو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مزے میں رہو گے، تمہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا،
حساب آسان ہوگا اور خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف آؤ گے۔ اور جن جو دوسری کوشش کرتے ہیں غلط راہ پر چل کے، ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، وہ کہے گا وہ ہائے ہلاکت، مر جاؤں تو اچھا ہے، اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ گھر دنیا میں خوشیاں مناتا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا، تو پھر آج اس کو ہمیشہ کے لیے رونا پڑے گا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قیامت کے مختلف انداز میں تذکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وعدے والے دن کی، شاہد اور مشہود کی۔ وقتل اصحاب الاخدود النار، ایک لمبا واقعہ ہے، مشرکی قوم نے مسلمانوں کو جو ہے اور خندقیں کھود کر آگ سے بھر کر مسلمانوں کو اس کے اندر ڈال کے بھونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، یہ دیکھ مزے اڑا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو ہم کس طرح جہنم میں پھینک رہے ہیں، لیکن ہم ان سے بدلہ لیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیں گے جو زمین آسمان کا مالک ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے اور تکلیف میں ڈالا، پھر توبہ بھی نہیں کی، ایمان بھی نہ لائے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جہنم کا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے جنت ہوگی جن کے نیچے نہریں ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سن لو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ، پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے، جو کرے کام وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں اور فرعون اور سمود کی خبریں نہیں پہنچی کہ وہ دنیا میں کس طرح کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ذلیل کر کے دنیا میں تباہ کر دیا۔ یہ قرآن مجید ہے، لوح محفوظ میں سے آیا ہے، یہ لو، اور اگر تم جنت میں جانا چاہو تو اس سے راستہ معلوم کرو۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، پھر ایک اور انداز میں فرمایا قسم اٹھائی رات کو آنے والے یعنی ستارے کی، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو شیطانوں پر اور جنوں پر بھی پڑتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ تو ٹپکتے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، جو ایک مرد کے جو ہے پشت سے اور ایک عورت کی چھاتی سے وہ نطفہ چلا، اور یہ ایک جگہ ماں کے رحم میں جمع ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے سمیع بصیر انسان بنایا۔ اب وہ قیامت کا منکر ہے، یہاں تو اس کو چاہیے کہ سوچ لے، اگر اسی طرح انکار میں رہا تو پھر یہ کسی کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا، لیکن اپنا نقصان کرے گا، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی تسبیح بیان کرو جو بلند و برتر ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، برابر کیا، اور ایک اندازے کے ساتھ جا کر تمہیں قد دیا، اعضاء دیے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے چراگاہیں پیدا کی، اور وہ جب چراگاہ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو گھاس بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے، پھر نیا دوبارہ گھاس پیدا ہوتا ہے۔ یہ سال کے اندر تم اس کو دیکھ رہے ہو، کبھی یہ چراگاہیں روشن ہو جاتی ہیں یعنی تر و تازہ ہو جاتی ہیں، کبھی اس میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح تمہارے حالات بھی ہوں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہاں بھی نبی علیہ السلام کو فرمایا ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ بس انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ، اللہ تعالیٰ اونچی بات کو بھی سنتا ہے، دل کے اندر پوشیدہ کو بھی سنتا ہے۔ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، ممکن ہے کہ لوگ ڈر جائیں، نصیحت حاصل کر لیں، لیکن نصیحت سے بدبخت آدمی دور رہتا ہے اور بڑی جہنم میں وہ گرے گا، جس میں نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ کا نام لیا، تکبیر تحریمہ کی، نماز شروع کر دی۔ تم لوگوں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، آخرت حالانکہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی آئی ہیں اور قرآن نے بھی تفصیل سے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، تمہیں
ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر نہیں پہنچی، اس کے اندر کچھ چہرے تو جو ہے دبے ہوئے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے، گرم گرم آگ میں داخل ہوں گے، اور ان کو تانبے کی طرح تانبا کھولتا ہوا تانبے کی طرح پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے زری کا درخت کانٹوں والا ہوگا، جو نہ بھوک چکائے گا، نہ موٹا کرے گا، نہ صحت دے گا۔ اور بعض چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، اپنی دنیا کی کمائی پر خوش ہوں گے، بلند و بالا باغوں میں ہوں گے، کوئی وہاں بیکار بات بیہودہ بات نہیں سنیں گے، وہاں چشمے جاری ہوں گے، اور وہاں تخت شاہی تخت بڑے اونچے اونچے ہوں گے، برتن ان کے لیے کھانے پینے کے لیے ایک اندازے میں رکھے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، یہ مزے ہوں گے وہاں۔ تو اس مزوں کو لینے کے لیے ذرا دنیا میں اسلام پر آ جاؤ، عمل کرو۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اونٹ کو بنایا کیسا، اس کی تفسیر ہو نا کیوں اس کے بارے میں اللہ نے جو اس کے اونٹ کے بارے میں فرمایا تھا، کیا کیا اللہ نے اونٹ میں رکھے ہیں، آسمان کو کس طرح بلند کیا، پہاڑ کو کس طرح نصب کیا، زمین کو کس طرح بچھا دیا، اس پر غور کرو اور سبق حاصل کرو، نصیحت کیجیے ان کو۔ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ دروغے نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف ہماری باتیں پہنچانا ہے۔ جو منہ پھیرے گا، کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے۔ سب ہماری طرف مڑ کے آئیں گے اور ہم ہی ان سے حساب لیں گے۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، رات اور دن کی قسم، اور جو ہے ہم قیامت ضرور قائم ہوگی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، چند قوموں کا ذکر جو پہلے تفصیل سے گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی طرف دیکھتے نہیں، عادیوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ، سمودیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ کیا کرتے تھے؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے دنیا میں سرکشی کی تھی، اکثر ان نے فساد پھیلا دیا تھا زمین میں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑا، اور جناب یہ نیست و نابود کر دیے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں ہے، یعنی انتظار میں ہے تمہاری۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب عزت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو وہ اگر مسلمان نہیں تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے عزت کی ہے، میں بڑا آدمی ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے تو ذلیل کر رکھ دیا ہے، اگر اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا تو مجھے پیدا کن کیا، ایسی ایسی بری بری باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے نہیں، ان کو نہ خود دیتے ہو نہ دوسروں مسکینوں کو کھلانے پر لوگوں کو ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا مال جو ہے وہ حق والوں کو نہیں دیتے، جس کا زور پڑتا ہے وہ سارا کھا پی جاتا ہے۔ مال کو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، بڑی محبت ہے اس کی تمہارے دلوں کے اندر، قیامت کے دن جو ہے یہ سب باندھ کے تم آؤ گے، اور جناب جہنم بھی لائی جائے گی۔ اس وقت انسان کو نصیحت ہوگی لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں پہلے زندگی کے اندر یہ بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پہلے کسی نے نہ عذاب دیا نہ کوئی دے سکتا ہے، ایسی قید ہوگی کہ ایسی قید کوئی نہیں دے سکتا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے اطمینان کرنے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ، خوش ہو کے جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا اقسم بہذا البلد، اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور مال جمع کیے جاتا ہے، ہم نے اس کو آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، اور اس کو راستے نہیں دکھائے، یہ گھاٹی میں تو داخل ہی نہیں ہوا۔ کیا گھاٹی ہے؟ گردن چھڑانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو کھانا پلانا، یہ مال دینا، یہ گوئے کے گھاٹی ہے۔ اس کے اندر مشکل سے آدمی آتا ہے مال کس کو میں کیوں دوں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپس میں ثم کان من الذین آمنوا، اگر ہو ایمان والوں سے اپنے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو رحمت اور شفقت کی بھی تلقین کریں، یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، ورنہ یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے جہنم میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، چاند اور اس کے پیچھے آنے کی، دن اور اس کے روشن ہونے کی، رات اور اس کے ڈھانپنے کی، آسمان اور اس کے بنانے والے کی، زمین اور اس کو بچھانے والے کی، نفس اور اس کو برابر کرنے والے خدا کی، ساری قسمیں اللہ تعالیٰ اٹھا کر فرماتے ہیں کامیاب ہوگا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، اور ناکام ہوگا جس نے اپنے آپ کو دفن کر دیا زمین میں۔ اور جناب دیکھتے نہیں کہ پہلی قومیں جو ہے سمود وغیرہ کس طرح دنیا میں ہلاک ہوئی۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، پھر اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں رات کی، دن کی، مذکر اور مؤنث کی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس آدمی نے اللہ کے نام پر دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اس کو آسانی کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے۔ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور اچھی بات قرآن کی جھٹلا دی، ہم اس کو آسانی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے، اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا۔ دنیا اور آخرت ہمارے تو قبضے میں ہے، ہم نے تمہیں جہنم سے بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، لیکن اس میں بدبخت آدمی کے سوا کوئی نہیں داخل ہوگا، اور اس سے دور ہوگا پرہیزگار جو اللہ کے نام پر دیتا ہے، کسی کا احسان نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے دیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اسے راضی کر دے گا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن چڑھنے کی اور رات کے چھا جانے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے محبت اور پیار ہے، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی، لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں، ہمارا تعلق آپ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے۔ دیکھا نہیں کہ پہلے یتیم تھے، آپ اللہ نے ٹھکانہ دیا، اور پہلے آپ شریعت سے ناواقف تھے، واقف کر دیا، اور پہلے آپ تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے غنی بنا دیا۔ اس واسطے یتیموں کو جھڑکا کوئی نہ کرے اور سائلوں کو ڈانٹا نہ کریں، اللہ کی نعمت کو بیان کریں۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں ہے؟ ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا نہیں دیے؟ ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ مشکل کے ساتھ آسانی اور مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، لہذا جب دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں لگ جایا کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ والتین والزیتون، قسم ہے تون، زیتون، طور سینین اور اس امن والے یعنی مکہ والے گھر کی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ، لیکن یہ اپنے راستے سے ہٹ کر جہنم کے نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے، اور جو راستے پر سیدھا چلتا ہی رہتا ہے وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال والا ہے، ان کو اتنا ملے گا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے، یہ قیامت کو کیسے جھٹلاتا ہے؟ یہ ساری نشانیاں اس کے سامنے ہیں۔ اقرا بسم ربک، سب سے پہلے قرآن کی آیت جو نبی علیہ السلام کے پاس کو پہنچی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھا کریں، جس نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، اپنا لہو سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھیں جو بڑا عزت والا ہے، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے، انسان جو نہیں جانتا تھا اس کو سکھایا۔ کچھ انسان جو ہے وہ سرکش، اپنے آپ کو دولت مند سمجھ کر کے وہ قیامت کے منکر ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور خود ہدایت پر نہیں ہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ نہیں رہا؟ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، جو ان کی پیشانی جھوٹی بھی ہے، خطا کار بھی ہے۔ پھر وہ اپنے مجلس کے لوگوں کو بلا لے ہمارے مقابلے میں، ہم زبانیہ کو حکم دیں گے اور جناب وہ ان کا تیا پاچا کر دیں گے۔ آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں، ان کی بات کو نہ مانیں، آپ سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔
ہم نے ہی تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ تو 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے، ایک رات عبادت کرنا۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، رات آپ سن رہے تھے تفسیر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ قرآن اور وحی تو اب نہیں آئے گی، جبرائیل علیہ السلام آتے رہتے ہیں۔ یہ رات ساری رات برکت والی ہوتی ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں یا عام مشرک ہوں، یہ باز ہی نہیں آتے جب تک کہ ان پر کوئی روشن دلیل نہ آئے۔ وہ نبی علیہ السلام ہیں، وہ صحیفہ پاکیزہ جو ہے ان کو پڑھ کے سناتے ہیں جس کے اندر مضبوط احکام ہیں۔ یہ جو ہے آپس میں اختلاف علم آنے کے بعد انہوں نے کیا۔ ان کو تو حکم تھا یہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط دین ہے۔ لیکن کافر لوگ اہل کتاب سے اور مشرکین سے یہ نار جہنم میں جائیں گے۔ یہ سب سے اولئک ہم شر البریہ، کائنات کی ہر چیز سے بری مخلوق ہے یہ کافر مشرک۔ اور ایمان والے نیک لوگ یہ کائنات کی سب سے عمدہ مخلوق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، ہمیشہ کے لیے جب وہاں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے آدمیوں کو یہ چیز ملے گی۔ قیامت کا ایک اور منظر دیکھو، زمین پر میں بھونچال آ جائے گا، زمین اندر کی چیزیں باہر نکال کے باہر کر دی، انسان حیران ہو کے کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا۔ زمین اپنی خبریں بتائے گی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اس دن لوگ جو ہے متفرق ہو جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں گے۔ وہ ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کی تھی وہ سامنے آ جائے گی، ایک ذرہ برابر برائی کی تھی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ والعادیات ضبحا، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم اٹھا کر قیامت کا اور جزا سزا کا منظر بیان کرتے ہیں۔ قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور اپنے ٹاپوں سے آگ جلاتے چلے جاتے ہیں، سویرے جا کر دشمنوں کی فوج پر جو ہے لوٹ ڈالتے ہیں اور جناب دشمن کی فوج کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا فرما بردار گھوڑا ہے، انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ انسان تو ناشکرہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا، یہ تو گھوڑے کو صرف گھاس کھلا دیتا ہے، اتنی وہ فرما برداری کرتا ہے، لیکن یہ انسان پر اللہ نے سارے انعامات کیے، اس کو حیا نہیں آتی، یہ دنیا کی محبت میں مرا جاتا ہے، اس کو اپنی قبر کا کوئی فکر نہیں ہے۔ القاریۃ ما القاریہ، کھڑکانے والی قیامت آنے والی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس دن لوگ پتنگی طرح پھر رہے ہوں گے، پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ جس کو اعمال نامہ جس کا بھاری ہوگا وہ عیش میں ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، جس کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہو جائیں گے وہ جہنم میں جائے گا جو گرم چیز ہے۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو محتاط نے جو ہے غفلت میں ڈال دیا کہ میں زیادہ اس سے زیادہ، وہ کہتا ہے اس سے زیادہ پلاٹ بناؤں، کوٹھیاں بناؤں، مال بناؤں، یہاں تک کہ تم مر جاتے ہو، قبروں میں چلے جاتے ہو۔ جان لو گے اور علم یقین کے ساتھ جانو گے، جہنم کو دیکھو گے تو اگر اس طرح تم نے راستہ نہ بدلا تو جہنم میں جاؤ گے اور پھر تم سے دنیا کی ساری نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا ہی جائے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان نقصان میں ہے۔ 4 کام کرنے والا کامیاب ہے، ایمان لائے، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس آدمی کو جو غیبت کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، عزت دے گا۔ فرمایا نہیں، اس کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہوتما جو توڑ کے اس کی ہڈیوں کو رکھ دے گی، وہ آگ ہے جلائی ہوئی، وہ تو جلاتے جلاتے دل تک پہنچے گی۔ اس وقت بھی یہ زندہ ہوگا تو عذاب جو ہے وہ برداشت کر رہا ہوگا۔ یہاں دنیا میں مر جاتا ہے تو عذاب اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر نیچے ہر طرف سے جس طرح کوکر ہوتا ہے بند کر دیا جائے گا، ساری گرمی اس کو لگے گی۔ الم تر کیف فعل ربک، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا، کیا کیا تھا جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
चिड़ियों से मरवा दिया और भूसे की तरह कर दिया। लीलाफि कुरैशिन है, कुरैशी लोगों ज़रा ख्याल करो, गर्मी और सर्दी में तुम दो सफ़र करते हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें डाकुओं चोरों से महफूज फरमाया है इस घर की बरकत से। तो फिर तुम इस घर के रब की इबादत भी करो जो तुम्हें खिलाता भी है और तुम्हें खौफ से अमन भी देता है। और आइतल्लादीन, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो क़यामत का मुनकर है और यतीमों को धक्के देकर दूर करता है, गरीबों को खिलाने पर किसी को तरगीब तक नहीं देता। और ये ऐसे नमाजी, ये नमाज इनकी सीटियाँ होती हैं, उनके लिए हलाकत है, ये अपनी नमाज से ही गाफिल होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सफ़ में आके खड़े हो जाते हैं। ये तो इतने क्या कहें इनको, बिल्कुल ये हैं कि बरतने की चीज़ें भी एक दूसरे को नहीं देते। सुई धागा कोई मांग ले, गिलास प्याला मांग ले, कोई मैं नहीं देता। तो इतने बखील हैं ये लोग। इन्ना तेरा आए मेरे महबूब, हमने तो आपको कौसर अता की है, आप अपने रब की इबादत करें, उसके शुक्रिया में और कुर्बानियाँ करें। तो आपका दुश्मन 100 बातें करे, वो आखिरकार वही नाकाम और बेनस्ल और दुमबुरीदा हो जाएगा। आपका दीन क़यामत तक रोज़ रोशन की तरह चलता रहेगा। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, आपसे मुतालबा करते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ कर लें, हम तुम्हारे खुदा को और तुम हमारे खुदा को मान लो। फरमाया खुले बंदों कह दें, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं नहीं करूँगा, जो उनकी मैं इबादत करता हूँ तुम भी नहीं करोगे, तुम्हारा रास्ता अपना, मेरा रास्ता अपना। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून, जब अल्लाह की मदद आए और फतह भी आ जाए, लोग दो झोंक दर झोंक दीन में दाखिल हो रहेंगे, तो फिर ये निशानी होगी कि हम आपको आपकी तरफ बुला लेंगे, आपका दीन मुकम्मल होगा। आप उस वक्त तस्बीह शुरू कर दें, हम्द करें, अल्लाह ताला की हम्द और अल्लाह ताला की पाकी बयान करें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, तो हम आपको बुला लेंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये भी शुरू की सूरत है। चचा ने ही कहा था, इसी वास्ते आपने हमें बुलाया था कि एक खुदा की इबादत करो, नौज़ बिल्लाह आपका हाथ हलाक हो जाए। आपने अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाए, खुद तबाह हो जाए, उसका माल उसके काम ना आया, जलील होकर के मरा, वो भी और उसकी बीवी भी। अपने उस गट्ठे में जो नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में बिछाने के लिए कांटे ला रही थी, उसी की रस्सी उसके गले में फंसी और उसी में वो फांसी चढ़ के मर गई। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, आपसे पूछते हैं हमारे पत्थर के, हमारे सोने और चांदी के खुदा हैं, तो आप किस चीज़ का, आपका खुदा किस चीज़ से बना हुआ है? फरमाया ज़ालिमों, खुदा बनाए नहीं जाते, खुदा तो पैदा करता है। अल्लाह एक है हमारा, उसका कोई शरीक नहीं, वो किसी से न पैदा हुआ है, न वो किसी को पैदा करता है, न बाप है न बेटा है, और न उसका कोई हमसर है, वो किसी चीज़ से बनता नहीं है। अल्लाह की तारीफ़ ये है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, आप जो है पनाह लें सुबह के रब की, सारी मखलूक के शर से, अंधेरे के शर से और फूंकने वाली की शर से, जो गिरों में फूंक कर लोगों पर क्या है जादू करती हैं, और हसद करने वाले के हसद से भी अल्लाह ताला की पनाह लें। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, आप अल्लाह ताला की पनाह लें, लोगों के रब के साथ जो बादशाह भी है लोगों का और माबूद भी है लोगों का। शैतान के वसाविस से बचने के लिए अल्लाह की पनाह लें, जो सीनों में वसाविस डालकर पीछे हट जाता है। ये जिन भी होते हैं और इंसान भी होते हैं, इनसे, इनके वसाविस और दौपेश से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह ले लें। ये दो सूरतें हैं जो आप पर जादू कर दिया गया था, ये दोनों सूरतें उतरी तो फिर आपका जादू ख़त्म हो गया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान की चंद बातें कुछ बयान करने की तौफीक दी है। आज मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए।